میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ شروع ہی سے اپنے مزاج میں قناعت پسند، خوش مزاج اور من موجی ہوں، مگر ساتھ ہی بہت مستقل مزاج بھی۔ تبھی آج میرے کلینک کو 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ میرے مریضوں کی اچھی خاصی تعداد میرے کلینک کو کامیابی سے ہمکنار کیے ہوئے ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا دی ہے کہ دور دور سے مریض آتے اور شفا یاب ہو رہے تھے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ دوسروں کو شفا یاب کرانے والی خود گڑ گڑا کر رب کے حضور اپنے کیے کے باعث اپنی اولاد کی شفا یابی کی التجائے کرے گی۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہوں نے میری شادی انور علی سے بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ انور میرے ماموں کے بیٹے تھے۔ وہ ایک سرکاری ادارے میں 17ویں اسکیل کے آفیسر تھے اور مجھ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ اللہ نے مجھے شادی کے بعد جلد ہی صاحب اولاد کر دیا۔ میری 1، 2، 3 پھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں جو اللہ پر توکل رکھنے والی ہوا کرتی تھی بوکھلا کر رہ گئی۔ الہی، اتنی مہنگائی میں ان 4 بیٹیوں کی شادی بیاہ، تعلیم و تربیت آسان نہ تھی۔ اس فکر کے ساتھ مجھے اور میرے شوہر کو بیٹے کی تمنا نے بے چین کر دیا۔ اب میری ہر دعا بس اولاد نرینہ کے لیے ہوتی۔ میں اپنی ہومیو کلینک کی دوائیں بھی استعمال کرتی اور میاں کو بھی کھلاتی کہ اللہ ہمیں اولاد نرینہ عطا کر دے۔ میں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمت سے نواز دے۔ میرے شوہر انور بھی بہت اچھے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے بیٹا نہ ہونے پر طعنہ نہیں دیا تھا۔ وہ تو اپنی بیٹیوں کو اس طرح پیار کرتے تھے جیسے ان کی 4 بیٹیاں نہ ہوں بلکہ 4 بیٹے ہوں۔ مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی اور وہ اپنی بیٹیوں سے ان کی اس قدر محبت دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے اور بھی پیار بڑھ جاتا۔ انہی دنوں میں اپنے کلینک پر بیٹھی تھی کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی عمر بامشکل 13 یا 14 سال ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی جسے بہت تیز بخار تھا اور وہ بخار کی شدت سے کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ اس لڑکی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری امی کو بچا لیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہمارے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اسے جلدی سے دوائی بنا کر دی اور جب وہ جانے لگی تو میں نے پوچھا تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے بتایا ہم آپ کے کلینک سے تھوڑا آگے جو کھلا میدان ہے وہاں ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ میرے ابو وفات پا گئے ہیں اور میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ جاتے وقت میں نے اسے کہا کہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے۔ میرے پاس پہلے بھی اکثر جھونپڑی والے دوائی لینے آیا کرتے تھے اور میں بنا پیسوں کے ان کو دوائی دے دیا کرتی تھی اور ان سے صرف یہی کہتی کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نعمت سے نواز دیں۔ وہ لڑکی اور اس کی ماں بھی مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ لڑکی پھر میرے کلینک پر آ گئی اور کہنے لگی کہ وہ اور اس کی ماں بہت دنوں سے بھوکے ہیں اور وہ اللہ کے نام پر مجھ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کرنے لگی۔ کافی دنوں سے میری دراز میں ایک 500 کا نوٹ پڑا ہوا تھا مگر وہ استعمال نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کے 1 نمبر کی جگہ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس کی وجہ سے نمبر غائب تھا۔ میں نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال دینا چاہیے وہ سوراخ والا نوٹ خیرات میں دے دیا۔ وہ لڑکی مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی مگر کچھ ہی لمحے بعد وہ واپس آ گئی اور کہنے لگی کہ ہر دکاندار نے یہ نوٹ لینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ یہ نوٹ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس لڑکی کو جھاڑ دیا اور وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس لمحے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ ادنا سا عمل کتنا ناگوار لگے گا جس کا مجھے آگے چل کر نتیجہ بھگتنا پڑے گا، لیکن میں رب کی شکر گزار ہوں کہ رب نے مجھے اسی دنیا میں میرے گناہ کی سزا دے کر مجھے معاف بھی کر دیا۔ نہ جانے اس عمل کی سزا آخرت میں بھگتنا پڑتی تو میں کیا کرتی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد پھر جب 5ویں بار اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی اور ہماری دعاؤں میں شدت آ گئی، میں نے باقاعدہ اولاد نرینہ کے لیے وظیفے شروع کر دیے اور پھر اس دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد بیٹے کی نوید سنائی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے شکر کے سجدے کیے۔ میں نئے آنے والے کی آمد کے دن گن گن کر گزار رہی تھی۔
میں اپنے شوہر کے ساتھ روزانہ جاتی اور اس آنے والے نئے مہمان کے لیے بہت ساری شاپنگ کرتی۔ ہمارے دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن میری ڈلیوری تھی، اور اس دن میں سخت تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ لمحہ لمحہ مجھ پر نزاع کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میری چاروں بیٹیوں کی پیدائش بہت آسانی سے ہو گئی تھی، مگر اس بار مجھے سخت مشکل کا سامنا تھا۔ خدا خدا کر کے اللہ نے یہ مشکل ترین مرحلہ طے کرایا اور میں نیم غنودگی اور نہایت نکاہت کی حالت میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ تبھی نرس نے میری دعاؤں کا ثمر میرا بیٹا میری گود میں دیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، سبھی خوش تھے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میرے شوہر مجھے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے۔ تبھی نرس نے بتایا کہ بچے کی کمر کے نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ ویسے بچہ بالکل نارمل ہے اور صحت مند ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے بچے کی کمر پر پٹی لگا دی ہے۔ آپ لوگ بچے کو کسی بڑے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا دیجیے گا۔ بچہ کیونکہ نارمل ہوا تھا لہٰذا مجھے جلد چھٹی دے دی گئی اور میں بچے کو لے کر گھر آ گئی۔ ہم نے بچے کا نام عمر رکھا کیونکہ یہ ہماری دعاؤں کا ثمر تھا۔ بچہ بہت خوبصورت اور توانا تھا، مگر اس کی کمر کا ناسور بڑھنے لگا تھا۔ ہم نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے آپریشن کا مشورہ دیا، مگر وہ ساتھ ہی کہتے تھے کہ بچے میں معذوری بھی آ سکتی ہے۔ میں بہت شش و پنج میں تھی، میں خود ڈاکٹر ہو کر بے بس تھی۔ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ ناسور بن چکا تھا۔ میرے بچے کی کمر کا ناسور دن بدن بڑھنے لگا تھا، وہ گہرا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی نظر آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے ایسی بات کہی تھی کہ دل آپریشن کے لیے راضی نہ ہوتا تھا۔ میں اپنے بچے کو معذور دیکھنے کے لیے آمادہ نہ تھی۔ میں اس کی کمر کی جتنی دیکھ بھال کرتی، ناسور اتنا ہی گہرا ہوتا جاتا۔ اب سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہ تھا کہ میں ہر مشکل میں ہمیشہ کی طرح خدا سے گڑ گڑا کر التجائیں کروں کہ وہ میرے بچے کو صحت عطا کر دے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ڈاکٹروں کو اتنی فیس دوں گی، کیوں نہ پہلے صدقہ کروں۔ صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ ہم بیماروں کے علاج پر تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، صدقے کی طرف ہمارا خیال کم ہی جاتا ہے۔ سب لوگوں کا مشورہ تھا کہ بچے کا سوراخ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کے لیے بہرحال ہمیں رسک لینا ہی ہوگا اور آپریشن کروانا ہی ہوگا، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا آپریشن کی تاریخ لے لی گئی۔ ساتھ ساتھ میری دعاؤں میں انتہائی رغبت اور شدت آ چکی تھی۔ میں ہر وقت اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی۔ انہی دنوں میرے والدین حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے خصوصی طور پر بیت اللہ میں اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ امی ابو کے جانے کے اگلے 15 دنوں بعد آپریشن کی تاریخ تھی۔ اس دوران میں نے بکرے کا صدقہ بچے کے لیے دیا۔ ادھر امی ابو نے خانہ کعبہ میں بچے کے لیے خصوصی دعائیں کرائیں۔ اب رب کو مجھ پر رحم آیا اور اچانک ایک روز میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں میرے رب کی طرف سے یہ پکڑ تو نہیں جو وہ 500 والا بیکار نوٹ میں نے اس یتیم بچی کو دیا اور وہ روتے ہوئے میری کلینک سے گئی تھی، اور یہ اسی کی آہ کا نتیجہ تو نہیں کہ چلو یہ کہیں نہیں چل رہا، یہ اس لڑکی کو دے دیتی ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سرتا پا لرز گئی۔ یقیناً ایسا ہی تھا، وہ 500 روپے کا ننھا سا سوراخ والا نوٹ میرے بیٹے کی کمر کا ناسور بن کر مجھے ملا تھا۔ جو میں نے یتیم بچی کو وہ 500 روپے کا سوراخ والا نوٹ دیا تھا، آج وہ میرے بیٹے کی معذوری کا سبب بن گیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال دینے کا حکم ہے، اور وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور میں نے اس کی راہ میں وہ 500 روپے دیے تھے جو کسی کام کے نہ تھے۔ میں نے اپنی دانست میں قدرت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اتنا بڑا گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کیا؟ اس خیال کے آتے ہی میں سجدے میں گر گئی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگی۔ وہ بڑا کریم ہے اور اس رب نے مجھے معاف کر دیا۔ سجدے سے اٹھی تو دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو چکا تھا۔ ہومیوپیتھک میں ایک مرہم ہوتا ہے، کیلنڈولا۔ میں نے وہ مرہم اپنے بچے کی کمر کے ناسور میں بھرا اور اسے کھلا چھوڑ دیا۔
دن میں 3 بار میں ایسا کرتی اور صفائی کرتی۔ آپ یقین کریں، تیسرے دن میرے بیٹے کا زخم خود بخود اس ایک مرہم سے بھرنا شروع ہو گیا اور آپریشن کی تاریخ آتے آتے میرے بچے کا زخم 75% ٹھیک ہو گیا تھا۔ زخم کس طرح بھرا میں نہیں جانتی، بس میں تو اتنا جانتی ہوں کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس نے مجھے آزمائش میں ڈال کر مجھے ہدایت بخشی اور میرے بچے کو زندگی۔ آج میرا بیٹا بالکل صحت مند اور نارمل ہے۔ اللہ کے حضور شکر گزاری کے طور پر میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا رہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں وہ اچھا اور پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا رب تعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرے۔